السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول دعا سالگے تو، جو کہ تحریر ہے عالیہ حسین کی۔ ایپیسوڈ نمبر ہے فرسٹ۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس نیو ناول کی ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہو سکیں تو جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ کمرے کی پرسکون فضا میں جھک گرنے کی آواز نے کافی ارتعاش پیدا کیا تھا۔ بیڈ پر سویا وجود بھڑبڑا کر اٹھا۔ ولی، میری طبیعت کافی خراب ہو رہی ہے، آپ مجھے ہسپتال۔ ان کے منہ سے الفاظ سے مشکل سے نکل رہے تھے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھیں کراہ رہی تھی۔ اقصیٰ، وہ لائٹ جلا کر ان کے پاس آئے جو بیڈ پر درد سے نڈھال پڑی تھی۔ اٹھو، چلو اٹھو۔ انہیں ہمت دے کر انہوں نے اٹھایا اپنے سہارے سے۔ فجر کی اذان ہر طرف گونج رہی تھی، وہیں وہ ہسپتال کے کوریڈور میں مضطرب سی حالت میں چکر لگا رہے تھے۔ ڈاکٹر، میری بیوی اور بچہ۔ ڈاکٹر کو آپریشن تھیٹر سے باہر آتے دیکھ کر وہ فوراً ان کی طرف لپکی۔ ولی صاحب، ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکے، جبکہ آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹرز نے ان سے نظریں چرائیں۔ اور کیا؟ ان کی خاموشی پر وہ بے تابی سے بولے، جبکہ ڈاکٹر کی بات نے گویا زندگی چھین لی تھی ان سے۔ اور آپ کا بیٹا؟ ڈاکٹر نے سر جھکا دیا۔ غلطی ان کی ویسے بھی اپنی ہی تھی۔ حاشر، واپس کرو میری کیچر۔ حاشر، دیکھو میرے بال الجھ جائیں گے، بچے واپس کرو۔ وہ کب سے اس کے پیچھے خوار ہو رہی تھی، پر وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھپھو، آپ سے کتنی بار کہا ہے بال کھلے رکھا کریں، مجھے بہت پسند ہے آپ کے بال۔ وہ کیچر مٹھی میں دباتا بھاگ رہا تھا۔ دونوں بھاگتے بھاگتے لان میں آ گئے جو چھوٹا سا تھا۔ ماموں، ماموں، بچائیں مجھے، بچائیں۔ گیٹ سے اندر آتے فرحان کو دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکا۔ فرحان، پکڑو اسے، وہ دانت پیس کر بولی، جبکہ حاشر مینڈک کی طرح فرحان کی گود میں چڑھ گیا۔ حاشر، اب نہ میں تمہیں ایک لگاؤں گی، شرافت سے دو کیچر مجھے۔ وہ اس کی پرشوق نظریں خود پہ محسوس کرتی حاشر کو ڈانٹنے لگی، کیونکہ حاشر نے اس سے ہی سنا تھا کہ اس کی پھپھو پر کھلے بال بہت اچھے لگتے ہیں۔ دے دو حاشر یار، آپ کی پھپھو اس وقت چڑیل بنی ہوئی ہیں، وہ بھی خون خوار۔ فرحان نے اس کے ہاتھ سے کیچر لیا جس پر اس نے منہ بنا لیا۔ خود دونوں چڑیلیں ہوں۔ وہ کیچر لیتی پیر پٹک کر اندر چلی گئی۔ پیچھے دونوں کھیکی کرنے لگے۔ کیوں تنگ کرتے ہو حاشر اسے؟ ہمنا نے اندر آتے فرحان کی گود میں اپنے بیٹے کو آنکھیں دکھائیں۔ او مما، پھپھو پیاری جو ہیں، بہت دل کرتا ہے نا، وہ غصے سے سرخ کھڑی مرہا کو آنکھ مارتا بولا۔ ہاں، اس کی حرکت پر اس کا منہ کھل گیا، جبکہ فرحان کا کہکہا تھا، سدھر جاؤ حاشی۔ اور تم کب آئے؟ اس نے حاشر کو اس کی گود سے اتار کر اس سے پوچھا تھا۔ بس ابھی ہی، اس نے مرہا کو دیکھ کر جواب دیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، راہداری میں ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ کاندھوں پر شال ٹھیک کرتا وہ کچن کی طرف بڑھا۔ آپ کو کچھ چاہیے چھوٹے صاحب؟ ملازمہ نے اسے کچن میں آتا دیکھ کر پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پانی کا خالی جگ خود ہی بھر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ رات کا وقت تھا، سب اپنے کمروں میں دب کے سو رہے تھے۔ ارے یوسف، یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ نینا نے اسے پانی کا جگ ایک ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے جاتے دیکھ کر کہا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر آ رہی تھی۔ میرے کمرے میں پانی نہیں تھا، اس کو ناچار ان کی بات پر وضاحت کرنی پڑی۔ وہ کم ہی بات کرتا تھا، اس لیے اب تو مشکل ہونے لگی تھی اسے بولنے میں۔ مجھے دو، یہ تم دوسرا بھر کے لے جاؤ۔ انہوں نے وہ جگ اس کے ہاتھ سے لیا۔ نیند سے اٹھو تو اتنی سخت پیاس لگتی ہے جیسے کانٹے حلق میں اگائے ہوں۔ وہ بڑبڑاتی کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے وہ اپنے خالی ہاتھ کو دیکھتا واپس کچن میں آ گیا۔ کرتا بھی تو کیا کر سکتا تھا وہ؟ سلیب پر پانی کا جگ بھرا پڑا تھا۔ اس نے شکر آمیز نظروں سے ملازمہ کو دیکھا جو ہلکی مسکراہٹ سے کافی کپ میں ڈال کر ٹرے پر کپ رکھے وہاں سے نکل گئی۔ آ جاؤ، اس نے مصروف انداز میں کہا۔ بیڈ پر بیٹھی وہ ہیل کی سٹرپس کھول رہی تھی۔ میم، کافی۔ ملازمہ اس کی آواز پر دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ رکھ دو۔ اس نے ایک جوتا سائڈ پر رکھا اور جھک کر دوسرے کے سٹرپس کھولے تھے۔ دروازے پر سے گزرتا وہ اس دشمن کو دیکھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ تم لوگ شاید جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ وہ چین کو اپنے ہاتھ پر لپیٹتا اپنے سامنے کھڑے 4 لڑکوں سے بولا۔ بہت دیکھے ہیں تیرے جیسے، وقت ہے ابھی میرے پیسے واپس کر دے ورنہ۔ ان 4 لڑکوں میں سے ایک غصے سے گھور کر اسے بولا۔ نہیں دوں گا، کیا کرے گا تو؟ نواز کا غصہ وہ اس لڑکی پہ نکالنے کے لیے اس پر جھپٹا۔ وہ گھر گیا تھا اپنی ماں سے ملنے، لیکن نواز نے نکال دیا تھا اسے۔ وہ مہینے بعد آیا تھا وہاں، لیکن پھر بھی اسے ملنے نہیں دیا۔ اس لیے اس بات کا غصہ وہ ان پر نکالنے کے لیے یہاں آ گیا تھا۔ اس لڑکے کو کچھ ہی سیکنڈ میں لہو لہان کر دیا تھا اس نے۔ تینوں لڑکے ششتر کھڑے تھے اس کے جنون پر۔ پھر جلدی سے وہ بھی تینوں ایک ساتھ اس پر جھپٹے۔ وہ ایک ان پر بھاری پڑ رہا تھا جب پہلے والے نڈھال لڑکے نے لوہے کا بھاری ڈنڈا لے کر اس کے سر پر مارا تھا۔
وہ کچھ قدم دور جا کر منہ کے بل گرا تھا۔ خون اس کے سر سے بھل بھل بہنے لگا۔ تکلیف سے وہ توازن برقرار نہ رکھ پایا تھا، اس لیے موقع پاتے وہ چاروں لڑکے اس پر جھپٹے، اسے ایک طرف سوکھے دریا کے پاس پھینک کر چلے گئے۔ وہ نڈھال پڑا تھا جب تیزی سے پانی دریا میں بھر گیا۔ شاید ابھی پانی اس خالی دریا کی جگہ میں چھوڑا گیا تھا۔ تیزی سے وہ پانی اسے اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ کیا ہوا ولی؟ کچھ پریشان رہنے لگے ہو آج کل، بلکہ بڑھاپا آ گیا ہے تم پر۔ ان کو پریشان دیکھ کر آذر نے، جو ان کے بڑے بھائی تھے، پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس یوسف کی وجہ سے پریشان تھا، وہ ماتھا مسلتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ اس نے کیا کیا اب؟ انہوں نے فوراً پریشانی سے پوچھا۔ بھائی آپ جانتے تو ہیں، ایک ہی بیٹا ہے میرا، وہ بھی معذور۔ اب میں تھک گیا ہوں، میرا آفس کا کام ہے، بزنس ہے، یہ سارا کون دیکھے گا میرے بعد؟ ان کے چہرے پر تھکن در آئی تھی۔ ایک بات یہ کہ وہ معذور نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا، تمہاری اپنی کوتاہیاں ہیں، اگر اسے باپ کا پیار دیتے، اس کا خیال رکھتے تو وہ ایسا نہ ہوتا۔ نینا اور عرصہ نے ہی اسے اس احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے، تم سب کی اپنی ہی غلطیاں ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی وہی بات کی، لیکن بات سچ تھی۔ جانتا ہوں اب گزرا ہوا وقت واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن اب کا وقت تو بہتر بنا سکتا ہوں نا، وہ بے بسی سے بولے۔ اپنا وقت بہتر بنانا چاہتے ہو تم، یوسف کا نہیں ولی، انہوں نے تلخی سے کہا۔ خیر، بڑے بھائی کے طور پر صلاح دوں گا تمہیں، اس کی شادی کسی اچھی لڑکی سے کر دو جو اسے محبت اور توجہ دے، اس کو اس احساس کمتری سے نکال دے جو اس کے اندر پنپ کر تناور درخت بن گئی ہے۔ جب اپنے ہی انسان کو کمتر ثابت کریں تو انسان احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے دیا مشورہ دے کر اسے سمجھایا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا اس کی کنڈیشن کے حوالے سے کہ اسے پیار اور توجہ کی ضرورت ہے۔ ان کی پہلی بات کو انہوں نے جواب دیا، دوسری بات تو سن کے بھی نظر انداز کر دی تھی انہوں نے۔ تبھی آفس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں کم ان سر؟ وہ وہیں کھڑی اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ یس مس مرحا، آ جائیں۔ انہوں نے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ وہ اندر آئی۔ السلام علیکم۔ آذر کو دیکھ کر اس نے ادب سے سلام کیا۔ سر یہ فائل، اس نے شائستہ لہجے میں کہہ کر فائل ان کے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ فیروزی شلوار قمیض، گلابی دوپٹہ شانوں پر، بال جوڑے کی شکل میں، بنا کسی بھی آرائش کی نرم مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اوکے، ولی نے فائل اپنی طرف کھینچی تھی تو وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ یہ کون تھی؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ مرحا داؤد ہے، 2 مہینے پہلے ہی آفس جوائن کیا ہے، اچھی ورکر ہے، انہوں نے سرسری انداز میں بتایا۔ مڈل کلاس کی ہے، مطلب فی الحال ایسی ہی کسی کی تلاش کرنی ہے، یوسف کے لیے بہتر ہے جو اسے توجہ دے، محبت دے۔ ان کی بات پر انہوں نے سر اٹھا کر حیرت سے انہیں دیکھا۔ بھائی بہت فرق ہے، کہاں بزنس مین کا بیٹا یوسف ولی اور کہاں یہ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی مرحا داؤد۔ سٹیٹس دیکھیں آپ۔ انہوں نے اپنی بات سے دونوں کے بیچ حیثیت کا فرق واضح کیا۔ یوسف کا خیال ایسی ہی لڑکی رکھ سکتی ہے، آج کل کے بزنس مین یا ہائی سٹیٹس کی لڑکیاں کہاں کسی کا احساس کرتی ہیں۔ مثال تمہارے سامنے ہے اپنی بیوی کی، یوسف کے لیے تم نے دوسری شادی کی تھی، لیکن لگتا ہی نہیں کہ واقعی تم نے یوسف کے لیے اس عورت کو ماں کے طور پر چنا تھا۔ انہوں نے معاشرے کی حقیقت بتا کر وہی آخر میں پھر نینا کی مثال دی۔ بات کچھ حد تک صحیح تھی، اسی لیے انہوں نے فی الحال چپ ساتھ لی تھی۔ کچھ لڑکیاں نہر میں پاؤں ڈالے بیٹھی تھی کہ کوئی چیز لڑکتی ان کے پاؤں کے قریب آئی، بھاری چیز اپنے پاؤں میں لگتی ان کی چینخیں نکل گئیں۔ آس پاس سے گزرتے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو کچھ کھیتوں میں کام کرنے والے بھی ان کی طرف لپکے۔ راستہ تنگ تھا، اسی لیے وہ چیز وہیں رک گئی۔ کئی لوگوں نے جھک کر دیکھا تو کئی بچے بھی خوف کے مارے چینخنے لگے۔ لاش لاش، ہر طرف شور مچ گیا۔ کچھ مزدوروں نے کھینچ کر اسے پانی سے نکالا۔ اسفن دادا کو بلا لاؤ، جاؤ کوئی، ایک بوڑھے آدمی نے کہا تو کچھ لوگ اسے بلانے چلے گئے، جبکہ اسفن جو بھی شہر سے آیا تھا اندر ہی جا رہا تھا، گاؤں کے لوگوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے معاملہ پوچھا۔ وہ اداجی گاؤں کے نہر سے کوئی لاش ملی ہے۔ کیا؟ جلدی چلو، وہ حیرت سے بولتا ان کے ہم قدم ہوا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہاں کی نہر سے کوئی لاش ملی ہو۔ ہٹو ہٹو، وہ اجلت میں آتا لوگوں کی بھیڑ ہٹانے لگا۔ اس لاش پر جھکا، اس کی سانسیں چیک کی تو چل رہی تھیں، لیکن چہرے پر نیل کے نشان تھے اس کے۔ اٹھاؤ اسے، فوراً میری گاڑی میں ڈالو، یہ زندہ ہے، وہ ان لوگوں سے کہتا اجلت میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ توبہ، ارے او توبہ، جا دیکھ تو، یہ تمہارا ادا آیا تو تھا، پھر اندر کیوں نہیں آیا گھر کے؟ سربت اسے آواز لگاتے لان میں آ گئی، جو ٹوپی سر پر پہنے، بیٹ ہاتھ میں لیے رن لینے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ ہاں آئے تو تھے، لیکن کچھ لوگ آئے تھے گاؤں کے، ان کے ساتھ چلے گئے۔ بنا ان کی طرف دیکھے اس نے جواب دیا، کیونکہ اس کی ساری توجہ رمیز کی طرف تھی جو اب اسے دوسرا بال کروا رہا تھا۔ ہائے اللہ خیر، جا پتہ کر کے آ سمن، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے اشتیاق سے طوبہ کا میچ دیکھتی سمن جو کہ ملازمہ تھی اس سے کہا۔ جی بی بی جی، ابھی دیکھ کر آئی۔ وہ جھٹ سے اٹھی۔
یہ کیا تم دونوں کو کوئی کام نہیں؟ سارا دن صرف یہ موا کرکٹ کھیلتے ہو؟ لینے دو آذر صاحب کو، تم لوگوں کی بھر بھر کر شکایت کروں گی ان سے۔ وہ انہیں جھڑکتی واپس اندر چلی گئی۔ ان کی باتوں پر دھیان دیے بغیر وہ دونوں واپس اپنے کھیل میں مشغول ہو گئے تھے۔ کیسے ہو؟ وہ خود اس کے کمرے میں آئے تھے آج، جو بیڈ پر بیٹھا کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ انہیں دیکھ کر وہ سیدھا ہو بیٹھا اور دھیمی آواز میں جواب دیا، دیکھو بیٹا، 24 کی ہو گئے ہو ماشاء اللہ سے، کب تک یوں ہی بچوں کی طرح ایک کمرے میں بند رہو گے؟ باہر نکلو، دیکھو، گھومو، باہر بھی دنیا ہے، تخلیق ہے خدا کی، کب تک ایسے زندگی گزارو گے؟ تمہارے سامنے ابھی بہت لمبا سفر پڑا ہے۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھے جس پر یوسف نے ٹانگیں سمیٹی اور بے حد نرم انداز میں اسے سمجھایا۔ کچھ دنوں سے وہ یہی سمجھاتے آ رہے تھے، اس سے پہلے تو حال پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی انہوں نے۔ جی، اس نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کی بات پر صرف سر ہلایا تھا۔ اس کے سر ہلانے پر انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ یوسف، ان کے پکارنے پر اس نے جھکا سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا تمہیں دوست چاہیے؟ انہوں نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ وہ تمہارے ساتھ رہے گا، تم سے باتیں کرے گا، تمہاری ہر بات مانے گا، ایسا دوست چاہیے تمہیں؟ انہوں نے بچوں کی طرح اسے پچکارا۔ شاید وہ بھول گئے تھے کہ وہ وقت گزر گیا تھا جب وہ بچہ تھا اور اس طرح اسے پچکارے جانے کی ضرورت تھی۔ وہ خاموش ہی رہا۔ یوسف، تم سے باتیں کر رہا ہوں، میں جواب دے دیا کرو، باپ ہوں تمہارا۔ اس بار انہیں اس کی خاموشی سے تیش آ گیا، جبکہ یوسف کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر گالوں پر آ گئے۔ اس کے رونے کی وجہ ان کا غصہ نہیں بلکہ دوستی والی بات تھی۔ جب دوست کی ضرورت تھی اسے، تب سب نے دھتکار دیا تھا۔ اب تنہائی پسند تھی اسے تو اس کا باپ کہہ رہا تھا کہ اسے دوست لا کر دیتے ہیں وہ۔ یوسف، یوسف، بچے نہیں ہو، مرد ہو، یوں بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر رو رہے ہو۔ تم یوسف ولی ہو، ولی امپائر کے اکلوتے وارث، تمہیں یہ سب سنبھالنا ہے، کب تک ایسے رہو گے؟ اس کے رونے نے ان کے غصے کو اور ہوا دی تھی، اس لیے اس پر بھڑکنے جھڑکتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ بس یہیں تک ان کی برداشت تھی، جبکہ یوسف کو تو بھرپور توجہ اور محبت چاہیے تھی بقول ان کے۔ بھابھی، کب سے آپ کا فون بج رہا ہے؟ وہ حاشر کو پڑھا رہی تھی جب قریبی صوفے پر پڑا ہمنا کا موبائل بج رہا تھا۔ خود وہ کچن میں تھی۔ اچھا میرا، اٹھا لو نا، تم، میں مصروف ہوں، وہ روٹی بیلتی بولی۔ 1 منٹ، تم یہ پورا کرو، میں آتی ہوں، حاشر سے کہتی وہ اٹھی۔ ہیلو، کال پک کر کے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ زہے نصیب، لیکن مجھے ہمنا آپی سے بات کرنی ہے، آگے سے شوق سی آواز میں جواب دیا گیا۔ وہ سمجھ گئی۔ دفعہ ہو، اس کی بات پر میرا کو پتنگے لگ گئے تھے۔ بھابھی، آپ کے باگڑ بلے، میرا مطلب آپ کے بھائی کا فون ہے، وہ دل کے بھڑاس نکالنے کے لیے موبائل کان سے لگا کر ہمنا سے بولی۔ اچھا بس 2 منٹ میں آئی میں۔ اور سناؤ، کیا حال ہے جناب کے؟ فرحان نے ہنسی دبائی۔ آپ کو اپنی آپی سے بات کرنی تھی، اس نے طنز کیا جب سامنے سے ہمنا آتی دکھائی دی، جو ہاتھ دھو کر دوپٹے سے صاف کرتی اس کے قریب آئی۔ بدلے میں اس کے طنز پر فرحان نے کہکہا لگایا۔ اس نے منہ بنا کر موبائل ہمنا کو دے دیا، خود واپس حاشر کے پاس آ بیٹھی۔ ہاں بولو۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، کب؟ اس نے بات کرتے کرتے میرا کی طرف دیکھا، جو حاشر کو کچھ سمجھانے میں مصروف تھی، لیکن اس کی ساری حسیات اس کی طرف ہی تھیں۔ ہاں، میں مشورہ کر لوں اظہر اور امی سے پہلے، ویسے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میرا کی مرضی جاننا بھی تو ضروری ہے نا۔ ان کی باتیں سنتی وہ کچھ بات سمجھ گئی تھی، اس لیے جھٹکے سے سر اٹھا کر ہمنا کو دیکھا جو اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دنیا و جہاں سے بے خبر وہ ICU میں پڑا تھا، جس پر ڈاکٹر جھکے ہوئے تھے۔ کافی تگ و دو کے بعد بھی وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کے اندر کافی پانی چلا گیا ہے، ایک ڈاکٹر نے دوسرے سے کہا، جس نے اس کے سینے پر ہاتھوں سے دباؤ ڈال کر پانی نکالنا چاہا۔ اسے زور کے جھٹکے لگ رہے تھے جبکہ ڈاکٹر اپنا کام کر رہا تھا۔ اچانک ایک جھٹکے سے اس کے منہ سے پانی پھوارے کی طرح نکلا تھا اور اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ ڈاکٹرز کو بہتری کی امید ہوئی، اس لیے انہوں نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ وہ بے ہوش تھا، لیکن زندگی کی طرف لوٹنے کے پورے چانسز تھے اس کے۔ انہوں نے باہر آ کر اس کو لائے لوگوں کو امید دلائی، جبکہ اسفند انہیں تاکید کر گیا تھا کہ جو بھی ہو اسے بتایا جائے، چونکہ وہ واپس گاؤں چلا گیا تھا۔ کیسے بالوں کو چڑیاں کا گھونسلہ بنا دیا، مجال ہے جو یہ لڑکی کبھی میری بات سن لے۔ روز کہتی ہوں بالوں میں تیل ڈالا کر، لیکن اس سے تو کوئی بات دماغ میں بیٹھے ہی نہ۔ اپنی طرح بالوں کا بھی حشر بگاڑ دیا اس نے۔ اس کے بالوں میں تیل لگاتے ساتھ ساتھ اسے جھڑکتی جا رہی تھی، کہیں کہیں تو جذباتی ہو کر زور سے اس کے بال جھٹک دیتی۔ اماں کیا کر رہی ہے؟ آرام سے، میرے بال ہیں، کوئی جیل کی سلاخیں نہیں جنہیں جتنا جھٹکو ٹوٹیں گی نہیں۔ وہ تپ کر ان کی طرف رخ کرتی بولی، زیادہ نہ سکھا، ماں ہوں تمہاری میں، چل سیدھی ہو کے بیٹھ۔ ان پہ اثر نہیں ہوا، بلکہ اور کھینچ کے بال اس کا رخ واپس ٹھیک کیا۔ السلام علیکم۔ وہ تھکا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام۔ بچے، طوبہ تھکا ہوا آیا ہے تمہارا آدھا، جا اٹھ کے پانی لے کر آ اس کے لیے۔
نعیمہ نے اس کے بال چھوڑ دیے اور اسے اٹھایا۔ اپنی جان خلاصی پر تو وہ خوشی سے اٹھ گئی۔ طوبہ فٹ بال کھیلی؟ رمیز فٹ بال دونوں ہاتھوں میں جھلاتا اس سے مخاطب ہوا جو اسفند کو پانی دے رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے بڑی ہے تم سے، آپ ہی بولا کرو، اور تم بڑی ہو جاؤ ورنہ پھپھو سے یہ مار کھائے گی میرے ہاتھوں سے۔ وہ دونوں کو جھڑکتا نعیمہ سے مخاطب ہوا۔ ہاں ادا، اور کتنی بڑی ہو جاؤں؟ ہمیشہ آپ لوگ یہی کہتے ہیں بڑی ہو جاؤ بڑی ہو جاؤ۔ اس نے منہ پھلا لیا۔ اسفند آ گئے تم؟ کھانا لگواؤں تمہارے لیے؟ ثروت اپنے کمرے سے نکلی تو اسے لاؤنج میں وہ بیٹھا نظر آیا۔ ہاں بھوک لگی ہے بہت، امی لگوا دیں کھانا، وہ ان سے بولا، جبکہ اسے ان کی طرف متوجہ پا کر وہ دونوں موقع پاتے ہی لان میں نکل گئے، جسے جبکہ وہ محسوس کر چکا تھا ان کا جانا، اس لیے وہ سر افسوس سے ہلاتا رہ گیا۔ اس لڑکے کا کیا ہوا؟ بچہ بیچارہ جانے کب تک پانی میں پڑا رہا ہوگا۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ نعیمہ نے کہتے ساتھ ہی باقاعدہ نادیدہ آنسو پونچھے۔ نہیں پھپھو، وہ پاس والے ہی پل سے گرا تھا، وہیں سے ادھر آ گیا، زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، شکر ہے، اس لیے وہ ٹھیک ہے اب۔ ڈاکٹرز پر امید ہیں 1-2 دن میں ہوش آ جائے گا اس کو۔ وہ سر صوفے کی پشت پر ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ اللہ بھلا کرے، وہ بڑبڑائیں جب ثروت کی آواز آئی اسفند کو کہ آ کر کھانا کھا لے۔ ولی کے کہنے پر وہ خاموش سا کھانا ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ٹیبل پر نینا نے ناگواری سے اسے دیکھا، جبکہ ارسا نے غیر ارادی نظر بھی اس پہ نہ ڈالی تھی، وہ اپنے موبائل میں بزی تھی۔ ناشتہ کرو، آج کے بعد تم ہمارے ساتھ ناشتہ کرو گے اور کھانا کھاؤ گے، سمجھ گئی؟ اور تم آج سے میرے ساتھ آفس بھی چلو گے، تو جلدی ناشتہ کرو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے اخبار سائڈ پر رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے جو براؤن شلوار قمیض میں کاندھوں پر شال لیے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے صرف سر ہلایا اور بنا انہیں دیکھے ایک ہاتھ سے پلیٹ اپنی طرف کھینچی۔ وہ ناشتہ ہو یا کھانا اپنے کمرے میں ہی کھاتا تھا، ہمیشہ سے۔ آج ولی کے زبردستی سے بلائے جانے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آ گیا تھا۔ اس نے ایک سلائس بریڈ کی ڈالی اور اسی ہاتھ سے کترنے لگا۔ اسے ناشتہ کرتے دیکھ کر وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ ناشتہ کر چکے تھے اور اب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ایسے مان نہیں رہا تھا تو انہوں نے زبردستی کرنا ہی صحیح سمجھا۔ کم از کم ان کے روب میں ان کے ساتھ آفس تو جائے گا۔ اخبار پڑھتے وہ گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال رہے تھے جو ناشتے کے ساتھ چور نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھی ارسا کو بھی دیکھ رہا تھا۔ یوسف کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر وہ چونکے اور بے ساختہ ارسا کی طرف دیکھا جو موبائل پر نظریں مرکوز کیے مسکرا رہی تھی۔ جوس پی کر اس نے ناشتے سے ہاتھ پیچھے کر لیا، جس کا مطلب تھا کہ اس نے ناشتہ کر لیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اٹھ گئے تو وہ بھی ان کے پیچھے ہی اٹھ گیا۔ آفس میں سب لوگ باس کے ساتھ ایک لڑکے کو دیکھ کر حیران تو کچھ تجسس میں تھے۔ ولی اسٹاف کا تجسس دیکھ کر وہیں رک گئے۔ یہ میرا بیٹا ہے یوسف ولی، آج سے تم سب کا نیا باس، اور میرا سارا کام یوسف سنبھالے گا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر سب سے اس کا تعارف کروایا۔ ویلکم سر۔ سارے اسٹاف کی خوشی بھری آواز گونجی۔ وہ خاموش کھڑا اپنے پاؤں کے نیچے زمین پر لگے ماربل کو گھور رہا تھا۔ کچھ عجیب نہیں ہے یہ نئے باس، اس کی کلیگ نے اس کے کان میں کہا۔ وہ بھی کچھ عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی سامنے کھڑے نئے باس کو۔ مجھے بھی، میرا نے اس کی بات کی تائید کی، لیکن اس کی نظریں یوسف پر تھیں جو براؤن شلوار قمیض میں ملبوس بادامی رنگ کی شال کندھوں پر لیے زمین کو گھور رہا تھا۔ رنگ سانولا تھا، نقوش بھی عام تھے۔ وہ تو ولی سر کا بیٹا ہی نہیں لگا اسے، وہ خود اتنے ہینڈسم تھے اس عمر میں بھی، اور وہ نہ جانے کس پر گیا تھا۔ یوسف اپنے اسٹاف سے ملو، آج سے تم نے ہی یہ سب دیکھنا ہے۔ اس کی حرکت پر انہوں نے بمشکل اپنا لہجہ سخت کرنے سے خود کو روکا تھا۔ اس نے سر جھکائے، ہاں میں سر ہلایا۔ وہ دانت پیس کر اسے اپنے آفس میں لے گئے۔ وہ کتنی دیر سے اب آفس کے اندر بیٹھا باہر کام کرتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ولی کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا اس کی حرکتوں پر۔ اس نے شرمندہ کر دیا تھا ان کو سارے اسٹاف کے سامنے۔ سب مطمئن تھے، خوش تھے، سب پر ایک ایک نظر ڈال کر ہر کسی کا جائزہ لے کر اسے پھر سے خود میں کمی محسوس ہوئی۔ سب کتنے مکمل تھے، اگر ادھورا تھا تو صرف وہ۔ سب خوبصورت تھے، سب کے ہاتھ کام کر رہے تھے، پاؤں حرکت کر رہے تھے، سب کے چہرے پر اطمینان سکون تھا، بس ایک خلا اس کی ہی اندر تھی۔ نہیں ولی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارے معذور بیٹے کے ساتھ میں اپنی خوبصورت اور مکمل بیٹی کی شادی کر دوں۔ وہ تو بھڑک اٹھی تھی اپنے شوہر کی بات سن کر۔ دیکھو نینا، وہ اکلوتا وارث ہے ہمارا، اسے محبت، پیار کی، توجہ کی ضرورت ہے، جس سے وہ گھل مل جائے اور ٹھیک ہو جائے، اور یہ یوسف کا من پسند شخص ہی کر سکتا ہے، اور میں نے اس کی آنکھوں میں ارسا کے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ انہوں نے لہجہ نرم کر لیا اور انہیں بات سمجھانی چاہیے۔ ولی ہرگز نہیں، تمہارا بیٹا گھر کے دروازے سے باہر نہیں نکلا، میری بیٹی کو کیا سنبھالے گا؟ تم کیوں کہو نا، تمہیں اس کے لیے کیئر ٹیکر چاہیے، رکھ لو کوئی بھی، لے آؤ کہیں سے بھی، پر میں اپنی بیٹی کی قربانی نہیں دوں گی، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا۔ ان کی بات پر ولی نے بس بے بس نظروں سے خاموش نظر ان پر ڈالی۔ اور یہ لگا چھکا،
بیٹ گھماتے ہوئے اس کی پرجوش چیخ حویلی کے لان میں گونجی، لیکن وہ ہوا میں اڑتا بال اندر آتے اس کے سر پر لگا۔ اسے تو دن میں ہی تارے نظر آ گئے۔ طوبا بچے یہ کیا حرکت ہے؟ تم لوگوں کو منع کیا نا ایسے کھیل کھیلنے سے؟ اسفند جو اس کو تھامتا اندر لے کر آ رہا تھا۔ طوبا کی بیٹ کی بال اس بیچارے کے پٹی والے سر پہ لگی تھی۔ سوری ادا سائنس، اسفند کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ مجھے نہیں دکھا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے دونوں کو گھوری دے کر اس سے پوچھا تھا، جس پر اس نے ہولے سے سر ہلایا، جبکہ رمیز اور طوبا دونوں اس بال لگنے والے اجنبی کو دیکھ رہے تھے کہ کون ہے یہ وہی ہے شاید جس کی ادا پھپھو سے بات کر رہے تھے۔ رمیز نے سوچ کر گھوڑے دوڑائے جو آخر دوڑ ہی گئے تھے، اس لیے چھوٹی آنکھیں کر کے اس شخص کو دیکھ کر کہا، وہ بھی کون؟ صدا کی ہر بات اور کام سے لاپرواہ طوبا اس بار بھی بے خبری تھی۔ جس کی نہر سے لاش ملی تھی وہی اس کی عقل پر ماتم کیا۔ لاش؟ مطلب یہ روح ہے اس کی؟ اس نے حیرت سے کہا تھا۔ ہو سکتا ہے، اس نے کندھے اٹھکائے۔ کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اب تو مجھے ڈرا رہے ہو۔ اس نے رمیز کو گھوری سے نوازا۔ اوہو، میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لاش ٹھیک ہو گئی ہو۔ اس نے طوبا کے سر پر چپت ماری۔ اچھا، پھر چلو لاش کو دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں ان کے پیچھے ہی لاؤنج میں آ گئے، جہاں نعیمہ اس لڑکی کی نظر اتار رہی تھی۔ میری صدا کی بھولی اماں۔ اس نے تعصب سے نعیمہ کو دیکھا جو کچھ پڑھ رہی تھی آنکھیں بند کر کے۔ اماں بیچاری، لاش تھک گئی ہوگی، آپ بعد میں کر لینا یہ، اس نے اسفند اور اس کو دیکھ کر کہا۔ اس لاش بقول طوبا کے چہرے پر بیزاری تھی۔ ہاں، جا کر آرام کر لے بیٹا۔ انہوں نے اس کی نظر اتار کر اس کی جان کے خلاصے کی۔ آج فرحان کے ساتھ اس کے ماں باپ آئے ہوئے تھے۔ ان کا ارادہ میرا اور فرحان کی شادی کرنے کا تھا، جس کے سلسلے میں وہ آئے تھے۔ انہیں تاریخ رکھنی تھی اس کی شادی کی۔ وہ آفس سے آئی تو چھوٹا سا لاؤنج اسے بھرا بھرا محسوس ہوا تھا، کیونکہ سبھی وہاں بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ اس نے تھکے تھکے چہرے سے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ادھر آؤ بیٹھو۔ رضیہ، فرحان کی ماں نے خوش دلی سے جواب دے کر اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ اوہو امی، میرا تم جاؤ، فریش ہو جاؤ پہلے۔ امی، وہ تھکی ہوئی آئی ہے، آفس سے پہلے کچھ دیر آرام تو کر لے۔ ہمنا نے اسے مخاطب ہو کر پھر ان سے کہا تھا۔ وہ مشکور نظروں سے ہمنا کو دیکھتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ پھر کیا سوچا تم نے آسیہ؟ وہ فریش ہو کر آئی تو رضیہ کو کہتے سنا، جو منتظر نظروں سے اس کی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ جو آپ کو صحیح لگے بہن، انہوں نے میرا کو دیکھ کر کہا، جس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اس مہینے کی آخری تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے سب کو ایک نظر دیکھ کر تائید چاہی۔ اتنی جلدی؟ میرا بے ساختہ بول پڑی۔ میرا مطلب مجھے کچھ وقت چاہیے، ابھی تو میں نے جاب شروع کی ہے اپنی۔ سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے سٹپٹا کر وضاحت کی۔ فرحان نے سنجیدگی سے اسے گھورا تھا۔ ارے بیٹا، تو شادی کے بعد بھی کر لینا جاب۔ رضیہ کو اس کا یوں ایک دم سے انکار کرنا پسند نہ آیا۔ ان کی بات پر اس نے جتاتی نظروں سے فرحان کو دیکھا۔ نہیں امی، شادی کے بعد میرا کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے اس کی تنزیہ نگاہیں دیکھ کر فوراً ان سے کہا تھا۔ کیوں نہیں؟ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ جب پہلے ہی کما رہی ہے تو شادی کے بعد کیا حرج ہے کمانے میں؟ انہیں اپنے بیٹے کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ امی، یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی اور میرا کو اس کے علاوہ کوئی اعتراض نہیں۔ تو بس جو تاریخ امی نے رکھی ہے بس وہ صحیح ہے۔ ہمنا نے رضیہ سے کہہ کر اسے کچھ نظروں ہی نظروں میں کہا، جس پر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ہم ہیں مست مولا، ہم ہیں مست مولا، اپنی دھن میں ہی مگن دل کے بادشاہ۔ اپنی مخصوص حرکت بال ہوا میں اچھال کر کیچ کرنا، ابھی بھی وہ ایسا ہی کرتی گنگناتی راہداری سے گزر رہی تھی، جب نظر ادھ کھلے دروازے پر پڑی اور کمرے کا منظر نظر آیا جہاں وہ پانی گلاس میں انڈیل رہا تھا۔ اسے شرارت سوچی۔ ہائے لاش! وہ بنا نوک کیے ادھ کھلے دروازے کو پورا کھولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں تھا، اس لیے چونک کر اس آواز پر دیکھا تھا، جہاں وہ شرارت بھری نظروں سے اس کا ہی جائزہ لے رہی تھی۔ ڈوبے پانی میں تھے، سوجا بوتھا ہوا ہے تمہارا، سر پر بھی ہتھوڑا مارا ہے کسی نے لگتا ہے۔ پانی میں مچھلیوں نے کاٹا ہے تمہیں یا کسی سے مار کھا کر ڈوبے تھے؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے اس کا جائزہ لیتی بول رہی تھی، جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور منہ سوجا ہوا تھا، واقعی میں، کیونکہ وہاں پر نیل کے نشان تھے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، اس نے نظر انداز کرنا بہتر سمجھا اور ناگوار نظروں سے اس کے تمسخر بھرے انداز کو دیکھا تھا۔ میرا مسئلہ؟ تم جانتے ہو یہ میرا گھر ہے، تم اس وقت طوبا شاہ کے گھر میں ہو اور مجھ سے کہہ رہے ہو میرا مسئلہ نہیں؟ شکل سے تو ڈاکو اور چور لگتے ہو، اس لیے سچ سچ بتاؤ شرافت سے۔ اس کے نظر انداز کرنے پر وہ جل بھن گئی تھی، اس لیے بیڈ کے قریب ہو کر اسے تیکھے چتونوں سے گھور رہی تھی۔ اس نے بیزاری سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، جس کو بتانا ضروری تھا۔ میں نے بتا دیا، آپ پلیز جائیں، اب مجھے آرام کرنا ہے۔ اس کے روب کا اثر لیے بنا وہ بولا، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو مجھ سے؟ ہاں، مردہ لاش کہیں کے، تم اب سوچ کے رہو کہ سکون سے رہنے دوں گی میں تمہیں یہاں۔ ارشمان کو پتہ ہی نہیں تھا، انجانے میں اس نے طوبا شاہ سے دشمنی مول لے لی تھی، جبکہ وہ اس سے کہتی پیر پٹک کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ انجان ہی رہ گیا تھا کہ اس نے ایسا بھی کیا کہا تھا اس سے۔
جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو فرسٹ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔